أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی بے نہایت بخشش کرنے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی بے نہایت بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے وہ. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ضائع مت کرو اپنے خیرات کو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے واسطے. ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان،
علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مہ تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالی نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو، اور اپنے دلوں کو تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر زور کا بارش برسا تو پھر وہ لایا باغ اپنے پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس پر زور کا بارش تو پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل واعناب، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجور کا، من نخیل واعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کو اس باغ میں اور بھی بہت طرح کے میوے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہوں کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایسے موقع پر آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ سارا باغ جل اٹھا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے تم کو آیتیں اپنی تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی کل 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 361 سے لے کر 366 تک۔ یہ سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہیں، 35 رکوع اب تک ہو چکے ہیں، اب 5 رکوع باقی ہیں۔ ان 5 رکوع میں آخری رکوع میں توکلیات اور کچھ اصولی باتوں کا تذکرہ ہے۔ درمیان کے جو 4 رکوع ہیں، ان 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالیات کے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ دنیا نے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے مالی نظام کو، دنیا کی اکنامی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے بڑھوتری دینے کے لیے مختلف طرح کے نظام دنیا نے قائم کیے، اور یہاں دنیا میں بڑے بڑے دانشور آئے، ہر طرح کے لوگوں نے اپنے اپنے تجربے آزمائے۔ 3 طرح کے نظام بہت بڑے پیمانے پر رائج ہوئے، جسے ہم جانتے ہیں کیپٹلزم، کمیونزم اور سوشلزم کے نام سے۔ یہ 3 طرح کے سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام اور سوشلزم ایک ہے۔ ان تینوں نظام کے ذریعے سے خوب زور لگایا گیا کہ کسی طریقے سے دنیا کی اکنامی بڑھ جائے، مالی بحران ختم ہو، دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ غربت اور جہالت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے بہت سارے مفاسد، بہت ساری خرابیاں دنیا میں آتی ہیں۔ اس لیے ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، جہالت دور ہو۔ اس طرح کی بہت ساری کوششیں ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگ کرتے آئے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ اسلام نے مالیات کو رکھ کر کے 2 اصول بتلائے۔ اگر ان اصول کو دنیا اپنا لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا کا پورا مالی نظام بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ اس سے اچھا نظام دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی ہے۔ انہی 2 سسٹم کو، اسی 2 نظام کو، اسی 2 اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے جو 4 رکوع ہیں، بقیہ 5 رکوع میں سے آخری رکوع کو چھوڑ کر کے
درمیان کے جو 4 رکوع ہیں ان میں انہی مالیات سے متعلق مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ مالیات سے متعلق 2 اصول جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، یہ ایک اصول یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان، بلکہ ہر انسان اپنے پاس جو مال دولت ہے اپنی ضرورت کے مطابق وہ خرچ کرے، راحت اس سے اٹھائے، فائدہ اٹھائے، خوب کھائے پیے، لیکن جو مال ضرورت سے زائد ہے وہ محتاجوں کے پاس پہنچا دے۔ اللہ کے جو غریب بندے ہیں، محتاج بندے ہیں، ان کے پاس پہنچا دے، اس مال میں ان کا حق ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال کو جمع کر کے رکھنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کتنے دنیا میں مقروض ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، غریبوں تک مال پہنچایا جائے۔ ایک سسٹم تو یہ ہے۔ دوسرا سسٹم سودی لین دین کو ختم کیا جائے۔ کاروبار میں سودی جو سسٹم ہے، سودی نظام ہے، جس کے ذریعے سے ایک ظالمانہ نظام ہے، جس کے ذریعے سے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں پوری دولت سمٹ کر کے چلی جاتی ہے، غریب بیچارہ بالکل پاپر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بالکل خالی ہو جاتے ہیں، وہ رہی صحیح دولت بھی ختم کر کے مالداروں کے پاس پہنچ جاتی ہے، ان کے واسطے چھین کر کے۔ اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا جائے۔ سودی لین دین کو 2 باتیں اصولی طور پر بتلائی گئی۔ یہ کہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، اپنے کاروبار سے، اپنے لین دین سے، ہر جگہ سے سودی سسٹم کو ختم کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا جو چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جہالت جس کے پیچھے ایک بڑا سبب غربت ہے۔ لوگوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جس کے ذریعے سے کچھ حکومتیں ہوتی ہیں جو فری تعلیم کا انتظام کرتی ہیں، ہر جگہ یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے اس کے لیے تو ہر جگہ پیسے ہی پیسے ہیں، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پھر کمائی کے لیے جانا ہے تو وہاں بھی رشوت دے کر کے جاب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بڑی دولت، جتنی زیادہ تنخواہ کمانے کی جگہ ہوگی اتنا زیادہ رشوت دینا پڑے گا۔ تو کل ملا کر کے ایک ظالمانہ نظام صرف مالیات کو لے کر کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مالی نظام کا حل ان 4 رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے پہلی جو 2 رکوع ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق احکام ہیں، اس کے بعد کے جو 2 رکوع ہیں اس میں سودی کاروبار، اس کے لین دین اور حرام آمدنی، اس سے بچنے کی تاکیدات ہیں۔ اب پہلی جو 2 رکوع ہے اس میں سے پہلا رکوع ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے، خرچ کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں، اس کا کیا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گا، دنیا اس کی کیسے بنے گی، آخرت کیسی بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں، احادیث میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بے شمار احادیث میں بے شمار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ والبخیل قریب بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار۔ فرمایا کہ سخی جو آدمی سخاوت کرتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جو آدمی خرچ کرتا ہے، جس کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، سخاوت کرنے کی جس کے اندر عادت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے بھی، لوگ، انسان بھی اسے چاہتے ہیں،
جو آدمی خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے اسی ہفتے میں ملک کا ایک بڑا سرمایہ دار دنیا سے گیا، غیر مسلم تھا، رتن ٹاٹا۔ اس کے مرنے پر کتنے لوگوں نے افسوس کیا دنیا میں، اور بہت سارے مالدار بھی گئے، لیکن اس کی سخاوت، ہمدردی، انسانوں اور جانوروں کو لے کر کے اس کی ہمدردی، اور اپنے آمدنی میں سے بہت کم آمدنی کو اپنے لیے استعمال کرنا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے خرچ کرنے میں اس نے جو خدمات کیے اپنی زندگی میں، کاش کہ اس کی زندگی میں ایمان بھی ہوتا تو اس کی آخرت کی ایک زندگی ہوتی۔ جو کچھ تھا وہ اسی دنیا میں اس کے لیے ہوا، اس کی نیک نامی ہوئی، شہرت ہوئی، کاروبار میں ترقی ہوئی، لوگ اسے پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ اس کے پروڈکٹ کو استعمال اس نیت سے بھی کرتے تھے کہ اس کا پیسہ اگر اسے فائدہ پہنچے تو وہ ڈائریکٹ امت کو، لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا، اس نیت سے بھی لوگ اس کے مال کو استعمال کرتے تھے، اس کی چیزوں کو خریدتے تھے۔ تو ایک خیر خواہ انسان تھا، اگر اس کے اندر ایمان بھی ہوتا تو آخرت کی زندگی بھی بنتی اس کی، بس اس کے اندر ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا جو کچھ اس کا اچھا پن تھا اسی دنیا میں ختم ہو گیا۔ لیکن حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے کہ سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے مرنے پر رونے والوں میں، فکر کرنے والوں میں، افسوس کرنے والوں میں تھے۔ تو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کرنے والا جنت کے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ البتہ اس کا الٹا، اگر کوئی آدمی بخیل ہے تو وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ جس کے پاس دنیا کی دولت، دنیا بھر کی دولت ہو اور دینے کے لیے دل نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کے سرمایہ کو، اس کے پیسوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں ایسے مال کا جل جانا ہی بہتر ہے، ایسے مال کا ضائع ہو جانا ہی بہتر ہے جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اس کے مال کے ضائع ہونے سے کیا ہو گیا؟ اسے نقصان ہوا ہوگا، کس کا کیا نقصان ہو گیا؟ اس طریقے سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آدمی بخیل ہوتا ہے تو لوگوں کی دلوں سے بھی نکل جاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے حوالے کریں گے۔ بخل شاخ از درخت دوزخ است، شاعر کہتا ہے کہ بخیلی، کنجوسی جو ہے جہنم کا ایک درخت ہے، جو اسے استعمال کرے گا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے مثالیں بیان کی گئیں، اس پر فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 4 الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے ایتاء الزکاۃ، اور ایک لفظ ہے انفاق، اور ایک لفظ ہے اطعام، اور ایک ہے صدقہ۔ 3 لفظ انفاق، اطعام اور صدقہ، یہ 3 لفظ عام ہیں، نفلی صدقہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، واجبی صدقے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا، یہ لفظ صرف واجبی زکوٰۃ پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو انفاق کی بات آئی ہے وہ نفلی، واجبی، ہر طرح کے صدقات کے لیے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی عبادتوں میں خرچ کرتے ہوں، جہاد میں، حج میں، کسی میں بھی خرچ کرتے ہوں، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اس نے کیا کیا؟ ایک دانہ، اس نے ایک دانہ بویا،
اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، 100 پھل تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ آدمی 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسا ثواب دیں گے جس سے 700 فائدہ ملیں گے، یعنی 700 نیکیاں اسے ملیں گی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، ایک روپیہ خرچ کرے گا، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ حج ہو یا کسی دوسرے کو صدقہ دیتا ہو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ 700 روپے دیں گے۔ بعض احادیث میں 7 لاکھ تک کی باتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بڑا کر کے دیتے ہیں۔ آدمی کے اخلاص اور ضرورت پر دینے پر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ضرورت مند کو دیکھ کر کے اس کی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں، سخت ضرورت ہوتی ہے، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں میرے دل میں بات آئی میں دوں گا، ضرورت ہے نہیں ہے، دینے کا تقاضا ہے نہیں ہے، اس سے قطع نظر میرے دل میں آ گیا آپ نے خرچ کرنا ہے، خرچ کر دیتا ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ضرورت مند کو دیکھے، وقت کے تقاضے کو دیکھے اور اس پر خرچ کرے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ الغرض اس سے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں 7 لاکھ تک کی جو بات بتلائی گئی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں اس کی محدثین نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ آدمی کوئی کسی جہاد میں، اللہ کے راستے میں کوئی جہاد ہو رہا ہو، اس میں اپنا پیسہ لگائے، 100 روپے اگر کوئی لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے، 1 روپے کے مقابلے میں 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر کوئی آدمی خود اس جہاد میں شریک ہو گیا، خود بھی شریک ہے اور وہاں جا کر کے پیسے بھی لگا رہا ہے، خود شریک ہو کر کے پیسے بھی لگا رہا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لاکھ ثواب دیں گے، 1 روپے پر 7 لاکھ روپے کا 7 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ پیسہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے اور اپنی جان کو بھی لگا رہا ہے۔ اپنی جہاد میں جو جاتا ہے وہ معمولی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے زد میں ہے، وہ زندہ آ بھی سکتا ہے نہیں آ بھی سکتا ہے۔ تو جو آدمی مال، وقت اور اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائیں گے۔ اس کا یہ بتلایا گیا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 نیکی عطا فرمائیں گے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدقہ کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ مثبت شرائط ہیں، کچھ منفی شرائط ہیں۔ مثبت شرائط کیا ہیں؟ صدقے کے قبول کرنے کے لیے مثبت شرائط کیا ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے سب سے پہلے وہ مال حلال ہو، حرام طریقے سے کمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ پہلے جو مال خرچ کرتا ہے وہ حلال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والا نیک بھی ہو اور اس کی نیت بھی نیک ہو، نیک نیت ہو اور خود بھی نیک ہو، بدنیتی نہ ہو، نام و نمود، شہرت، دوسرے تقاضے دل میں رکھ کر کے وہ صدقہ کرے، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرتا ہے وہ مصرف بھی صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ بس پیسے جیب سے نکالے اور دے دے کسی کو، یہ نہ ہو، جسے دے رہا ہے وہ بھی دیکھ کر کے دے۔ اگر یہ بات ہوگی تو پھر ثواب میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح یہ بتلایا گیا کہ یہ 3 شرطیں تو یہ ہو گئیں۔ منفی شرطیں کیا ہیں؟ 2 کام ایسے ہیں جو نہیں کرنا ہے، 3 کام تو کرنے کے ہیں کہ جو مال دے رہا ہے وہ پاک ہو، مال دیتے وقت نیت صحیح ہو اور خود بھی صحیح ہو، دینے والا بھی۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ جس کو جس جگہ خرچ کر رہا ہے وہ جگہ بھی خرچ ہو۔ یہ 3 مثبت شرائط ہیں، 2 منفی شرائط ہیں، 2 کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، کسی کو دیتا ہے آدمی، خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد بول کر کے بتلاتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، احسان جتلاتا ہے، اسے منان کہتے ہیں، احسان جتلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے آدمی کو جو احسان جتلاتا ہو، اپنے دی ہوئی باتوں کو، اپنے کیے ہوئے کاموں کو بول بول کر کے بتلاتا ہو۔ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے جو چیزیں ہم نے دی ہیں وہ اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی پر کچھ خرچ کیا، اب اس کی وجہ سے تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، کہ کوئی غریب آدمی ہے آپ کے ہاں، اسے آپ دینے کے عادی ہیں، کچھ دینے کے عادی ہیں، اب وہ راستے میں آپ کو ملے، کہیں ملے، آپ اس سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے اس کی حقارت ہوتی ہے، جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہے، جس سے اس سے ذلت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسے تکلیف ہو۔ تو 2 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ صدقہ کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، کسی آدمی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا کیا کرا کام سب کچھ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے اس کی، کہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقے کو، تم اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی دولت کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے ذریعے سے باطل اور بیکار اور ضائع مت کرو۔ مثال اس کی ایسی ہے جیسے یہاں ایک آدمی نے زمین پر بیج بویا، ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے تھے، 700 نیکیاں مل گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک محسوس مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک چٹان ہے، صاف پاک چٹان ہے، اس میں کچھ مٹی جمع کیا، اس میں بیج بوتا ہے، اس میں بیج بو رہا ہے، پھل اس میں بھی نکلے گا، لیکن کیا ہوا؟ اس کی وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ احسان جتلا رہا ہے، اس کے پیچھے تکلیف بھی دے رہا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ وہ اس کے اندر ریاکاری بھی ہے، وہ نام و نمود اور شہرت کے لیے بھی خرچ کر رہا ہے، اور آخرت پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایسے چٹان میں بیج بویا ہو، اور وہ امید سے بیٹھا ہے کہ اب اس میں کچھ پھل نکلے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بجائے کیا ہوا؟ زور سے بارش ہوئی، تو بارش ہونے پر، چٹان پر بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی مٹی بھی بہہ جائے گی، اس میں جو دانہ رہا وہ بھی پورا پتھر صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنا المال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یہ جو کام ہے اسے خراب کرنے والے، اسے باطل کرنے والے، احسان جتلانا، تکلیف دینا، جس پر احسان کیا اسے تکلیف پہنچانا، اسی طرح ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کرنا، اور آخرت پر ایمان رکھے بغیر خرچ کرنا، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اس کے ذریعے سے کیا کرا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے جو کچھ کمایا اس پر انہیں کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے کہ ہم مال بھی صحیح خرچ کریں، صحیح جگہ میں خرچ کریں، اور نیت ہماری صاف ہو اور مصرف بھی ہمارا صحیح ہو، یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پوری رعایت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال، اور جو بندہ اپنے مال کو، جس کا صدقہ بارور ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور جس کا صدقہ ضائع ہوتا ہے اس کے بارے میں 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ جو بندہ، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور اپنا دل جمائے رکھا، اپنے دل کی مضبوطی کے لیے جس نے خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کیے ہوئے سے اسے اللہ تعالیٰ دگنا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی باغ ہو، اس میں بارش ہو اور اس سے جتنی توقع تھی اس سے پھل نکلنے کی، اس سے دگنا پھل نکلے، اس پر جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ثواب دیں گے، اس سے اسے خوشی ہوگی۔ اسی طرح جو آدمی، دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کا صدقہ ضائع ہو گیا ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کا باغ ہو، کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، فرماتے ہیں تم میں سے کوئی پسند کرے گا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ کسی کے لیے باغ ہو، کھجور کا باغ ہو یا انگور کا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں ہوں، یعنی باغات ہوں اور اس کے پھلنے پھولنے کے ہر طرح کے سامان موجود ہوں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں، ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں، لیکن ان سب کے باوجود اچانک سے کوئی انگار کا کوئی بڑی آگ آئے، اوپر سے کہیں جلتے ہوئے کوئی آگ کا ایک بگولا آئے اور اس میں آگ ہو اور باغ میں گرے اور پورے باغ کو جلا کر کے ختم کر دے۔ وہ باغ ایسے وقت میں اسے کام آنے والا ہو، اس آدمی کے ایسی حالت ہو، بڑھاپا ہو، وہی ایک سرمایہ ہو اس کا، اور اس کے بال بچے بھی ہوں، تو جس طریقے سے اسے اس باغ کے جلنے کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آدمی جوان ہے تو یہ سوچے گا کہ باغ اب ضائع ہو بھی گیا تو آئندہ زمانے میں کمائی کر سکتا ہے، یا اس کے کوئی بال بچے نہ ہوں، بس ایک اکیلا آدمی ہے، بڑھاپے میں اگر ایسا نقصان ہو گیا ہے تو آدمی اپنا گزارا کسی بھی طریقے سے کر لے گا، بال بچوں کی زیادہ انسان کو فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑھاپے میں کسی عیالدار شخص کو ایسا نقصان پہنچنے پر جتنی تکلیف ہوگی، اسی طرح کی تکلیف اس انسان کو ہوگی جس نے دنیا میں بہت سارا مال خرچ کیا ہو اور آخرت میں جب جا کر کے دیکھے تو اس کا کچھ بھی نہ ملے، اس کے ان اعمال کو ضائع کرنے والی باتوں کی وجہ سے۔ تو جتنی تکلیف اس بوڑھے میاں کو ہوگی اسی طرح کی تکلیف اسے آخرت میں کل کو ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل 6 شرائط سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ صحیح ہو، سنت طریقے پر ہم خرچ کریں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کا ہمیں احساس ہو جسے دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے حقداروں کے حق کو مار کر کے نہ دیں۔ رشتہ داروں میں غریب ہیں، رشتہ داروں میں محتاج ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور دور اپنا صدقہ، دور دور کے مدارس کو، دور دور کے مساجد کو، جہاں کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے، لوگ اپنا مال لگا رہے ہیں، شہرت ہو رہی ہے، وہاں اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ رشتے کی بہن بیٹھی ہے، بیوہ بیٹھی ہے، رشتے میں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جن کے نکاح ہونے ہیں، بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو مقروض ہیں، سودی قرضے میں مبتلا ہیں، ان کو دے کر کام آیا جا سکتا ہے۔ ان سب کی طرف نظر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو بندہ رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے اس کی کوئی واہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، لیکن اس کا ثواب آخرت میں بھی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ تو رشتہ داروں پر، حقداروں پر خرچ کرنا یہ اصل ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے ضرورت مند رشتہ دار ضرورت مندوں کو دے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، ان لوگوں نے مجھے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، میں کیا ان کے لیے مال چھوڑ کر کے جاؤں، میں اپنا پورا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جاتا ہوں۔ یہ لوگ جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے تڑپایا اپنی زندگی میں، یہ لوگ بھی تڑپ کر کے مریں، اس طریقے سے ان کے حقوق کو ضائع کر کے چلے جانا یہ بھی غلطی ہے۔
یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا ہے اسے معاف کر دیجئے. اسی کو فرمایا گیا قول معروف و مغفرۃ. کوئی آدمی آپ سے مانگتا ہے، اس سے آپ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، اچھے انداز سے اسے بول کر کے بھیج دیجئے. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اچھے انداز سے اسے ایسے انداز میں بولیے کہ اسے تکلیف نہ ہو. جھڑک کر کے بھیجنا، قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ارشاد باری ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بھکاری جو بھیک مانگتا ہے، دریوز اگر جو سائل تمہارے پاس آ کر کے مانگتا ہے یا کوئی بھی ضرورت مند تمہارے پاس پہنچتا ہے، اس کی ضرورت کا تم اسے ضرورت پورا کریں نہ کریں وہ دوسرے درجے کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھی طریقے سے اس سے پیش آؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ضرورت پر تمہارے پاس آ کر پوچھنے کی وجہ سے، وہ محتاج ہونے کی وجہ سے، حاجت مند ہونے کی وجہ سے اسے جھڑکنا، اسے باہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. تو فرمایا قول معروف. اگر تمہارے احسان کے بعد بھی تمہارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں فقیر مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ دینے کے باوجود بھی کچھ بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ بولتے ہوئے جاتے ہیں. ایسے موقع پر تکلیف ہوتی ہے دینے والے کو، دے کر بھی کیسی ناشکری ہے، دینے کے باوجود بھی ایک احسان نہیں ہے ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت، ان کو چھوڑ دینا ہے. بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں پر ہم خرچ کرتے ہوتے ہیں لیکن ہماری ضرورت پر ایک تو وہ کام بھی نہیں آتے ہیں، دوسرے ہمارے حالات پر آ کر کے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، ہمارا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، ہماری پریشانیوں پر افسوس بھی نہیں کرتے ہیں. ایسے موقع پر تکلیف ہوتی ہے انسان کو. قرآن کہتا ہے مغفرت، وہ معاف کر کے چھوڑ دیجئے. یہ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے. خیر من صدقۃ. کیسے صدقے سے؟ ایسے صدقے سے جس کے پیچھے سے تکلیف ہو، ایسے صدقے سے یہ چیز بہتر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ سنت کے مطابق خرچ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ مصرف صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے. چوتھی شرط یہ ہے کہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں دے کر کے احسان نہ جتلایا جائے. پانچویں بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے جن لوگوں پر خرچ کیا گیا ہے ان کی تحقیر نہ ہو. چھٹی چیز ہے کہ جو کچھ خرچ کیا ہے اسے اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، شہرت اور نام و نمود نہ ہو. یہ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں بتلائی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.